بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2035 ہے اور آج سورۃ النجم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، 27 to 30۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیة الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی آخرت پر، لیسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی زنانے نام، وما لہم حالانکہ ان کو نہیں ہے، بھی اس کا من علم کوئی علم، ان یتبعون وہ اتباع نہیں کرتے، الا الظن مگر گمان کا، وَإِنَّ الظَّنَّ اور بلا شبہ گمان، لا یغنی فائدہ نہیں دیتا، من الحق حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، فَأَعْرِضْ لہذا آپ اعراض کریں، عمن اس سے جو، تولا روگردانی کرے، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرید اور اس نے ارادہ نہیں کیا، الا الحیات الدنیا مگر زندگی دنیا کی، ذالک یہی، مبلغہم من العلم انتہا ہے ان کے علم کی، ان ربک بلا شبہ تیرا رب، ہوا اعلم وہی خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جو ضل گمراہ ہوا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جس نے اہتدا ہدایت پائی۔ ترجمہ یوں ہے، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں، لہذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہی تک ہے، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ تیسری بات، وہ لوگ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر آپ ایسے شخص کی فکر نہ کریں جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے۔ چھٹی بات، دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ساتھی بات، ایسے لوگوں کے علم کی سمجھ بس یہیں تک ہے۔ آٹھویں بات، آپ کا پروردگار وہی خوب جانتا ہے، یعنی وہی پروردگار ہے جو خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ نویں بات، وہی خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے اس قول کی کہ فرشتے، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، ملائکہ کے اللہ کی بیٹیاں ہونے کی بات وہی لوگ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا،
اور جو قیامت کے دن حساب و کتاب کے منکر ہیں، یہ انہی کی کہاوت ہے، انہی کا کہنا ہے، یہ انہی کا موقف ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایسے لوگ جو بھی کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ان کی وہمی باتیں ہوتی ہیں، ان کے خیالات ہوتے ہیں، ان کے اپنا وہم، اپنا گمان ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ان کے گمان کا، ان کے خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ ان مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ کیا یہ لوگ اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا ان فرشتوں کو؟ اگر ایسا ہے تو ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، اور قیامت کے دن اس گواہی کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں، ما لہم بہ من علم، انہیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ بس یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی بات آ جائے تو بس اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ درست ہے یا نہیں، وہ حق ہے یا نہیں۔ اسی لیے یہ لوگ گمراہی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظاہر بات ہے کہ گمان حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ گمان گمان ہے، حقیقت حقیقت ہے، حق حق ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمان سے بچو، اسے کہ گمان ہی سب سے بڑا جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ ان جیسے لوگوں سے اعراض کیجیے، آپ منہ موڑ لیجیے ان سے، جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، اور ان کے منہ نہ لگیے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں حق کو تسلیم کرنا، حق کو ماننا ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ حق، آخرت، نجات وغیرہ ان سب کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ان کے علم کی حد بس یہیں تک ہے کہ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور آخرت کا انکار وہ کر رہے ہیں۔ لہذا آپ پیغمبر ان سے اعراض کیجیے، اور اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے کہ کون اس کی ہدایت والے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کے بتلاوے سیدھے راستے پر قائم ہے۔ اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں ان کے کیے کا بدلہ عطا کرے گا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ، اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کی سزا برابر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔